سے وہ کہتے ہیں I believe it was Mazaris the nation which is generally the worst offender when it comes to the relationship between Pakistan and US. آپ کے خیال سے آپ کی جو آج سٹوریز ہیں نیوز پیپر آرٹیکلز ہیں وہ پاکستان اور US کے ریلیشن خراب کر رہی ہیں؟ میں اگر اتنی آسانی سے ہم خراب کر سکتے تو I would be very proud of it کیونکہ US کے ریلیشنز ہمیں بہت مہنگے پڑتے ہیں جب ان کے ساتھ اچھے تعلقات کرتے ہیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہماری سٹوریز تو بیسڈ آن فیکٹ ہم ڈیٹا دیتے ہیں ہم فیکٹس دیتے ہیں ہمارے فیکٹس کو کنٹرڈکٹ کر نہیں سکتے. شمڈل تو خود میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں. یہ ایک اسکالر بن کے آیا تھا HEC نے ہمارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں اس کو رکھا 2 سال کے لیے بھیجا تھا اور پھر یہ عجیب حرکتیں کرنے لگا اور سینسٹیو لوکیشنز پہ جاتا تھا وہاں ٹریس ہوا تو اس نے کہا جی میں تو جرنلسٹ ہوں. تو یہ تو امریکنز کی حرکتیں ایسی ہیں اور میرا خیال میں کہ ہماری ہم ایز پاکستانیز ہم نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن سٹیزنز ہمارے لاز کو وائلیٹ کر رہے ہیں ہماری ہاسپٹیلٹی کو ابیوز کر رہے ہیں اور دھوکے سے آئے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں اسکالر ہیں پھر جرنلسٹ بن جاتے ہیں جرنلسٹ ہوتے ہیں پھر کچھ اور بن جاتے ہیں. تو جب اس قسم کی چیزیں کریں گے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے پاکستانی کہ ہم قوم کے سامنے. تو شیریں آپ یہ کہہ رہی ہیں مطلب آپ یہ بات کلیئرلی مان رہی ہیں کہ آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہی اپنی سٹوریز کریے مگر آپ کی انٹینشن ہے کہ یہ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو بھلے ہوں؟ نہیں میری انٹینشن تو یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ پرزرو ہو اور کوئی ایسا انسان نہ ہو جو کہ اپنے آپ کو ایروگنٹلی ابو دا لا سمجھے. ہمارا تو یہ پرپس ہے. مگر ہماری حکومت کا ایک سٹانس ہے ہم نے اس وقت ساتھ دینا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا تو رسپانسبلٹی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اگرچہ سٹوریز کریں مگر اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو خراب نہ کریں. ہم نے ان کا ساتھ کس چیز میں دینا ہے؟ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے؟ وہ ہمیں انڈرمائن کر رہے ہیں. آپ کے خیال سے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے؟ بالکل نہیں دے رہے. وہ تو ڈائریکٹلی آپ کے انٹرسٹ کو کنٹروین کر رہے ہیں آپ کو انڈرمائن کر رہے ہیں انسٹیبلٹی لا رہے ہیں آپ کے لوگوں کو بم کر رہے ہیں ڈرون اٹیک سے. وہ کون سا ساتھ آپ کو دے رہے ہیں؟ جب ہماری فوج پاٹا میں جاتی ہے وزیرستان میں وہ اپنے چیک پوسٹ اٹھا لیتے ہیں دوسری طرف سے. یہ کون سا ساتھ ہے؟ دیکھیں سیدھی سادھی بات ہے ہم تو اپنے قوم کے سامنے فیکٹس لا رہے ہیں. امریکہ کر کیا رہا ہے ہم نہیں انٹرسٹڈ کہ وہ کیا رہا ہے. ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ ایکچولی آن دا گراؤنڈ ہمارے خلاف کر کیا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں پاکستانی ہمیں یہ ایکسپوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ شیریں فار جوائننگ اس. آئی نو آپ بڑی بزی تھی یہاں پہ مگر آپ نے ہمارے پروگرام میں جوائن کیا. احمد آپ بھی بار بار اس پہ لکھ چکے ہیں آپ کی سٹوری میرے پاس پڑی ہے لائف تھریٹ اے نیو ویپن ٹو سائلنس US کرٹکس ان پاکستان. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ یہ امریکیوں نے فریہ کے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ وہ اینٹی امریکنزم پاکستان میں بہت ہو رہا ہے اور پاکستان اور امریکیوں کو ہراس کیا جا رہا ہے. شوشہ یا واقعی میں نہیں ابھی تو سب یہاں پہ بیٹھے ہیں سب ایگری کر رہے ہیں کہ امریکہ کے میرے خیال میں پاکستان میں کسی نے جس نے تنقید بھی کی ہوگی امریکہ پہ کسی نے اینٹی امریکنزم کے جو ٹرم اور ایکسپریشن ہے کسی نے استعمال نہیں کی. یہ امریکی میڈیا میں اچانک رپورٹس آنا شروع ہو گئیں اور ہم یہاں پہ باتیں اس پہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے پاکستان میں کوئی اینٹی امریکہ نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے امریکن موویز دیکھی جاتی ہیں یہاں پہ امریکہ لوگ جاتے ہیں. ہمارے جو کیبل چینلز ہیں اس میں تھوڑے انڈین کانٹینٹ اور باقی سارا امریکن کانٹینٹ ہے سب دیکھتے ہیں خوش ہیں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے امریکہ سے. ہمیں اگر ایشو ہے یہاں پہ تو ہم اچھا وہ اینٹی امریکنزم کی بات کر جاتے ہیں ہم یہاں پہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ 3 سال سے اینٹی پاکستانزم جو امریکن میڈیا میں 3 سال سے ہو رہی ہے. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے فریہ کہ 3 سال سے کوئی جرمن میڈیا نہیں رشین میڈیا نہیں جاپنیز نہیں چائنیز نہیں انڈین تک نہیں. اٹ واز دی امریکن میڈیا ان 3 سالوں میں جو بڑے بڑے کور سٹوریز ٹائم اور نیوز ویک میں پاکستان از ورس دین عراق بوٹس ڈالے جائیں جس طرح عراق اور افغانستان میں ہوا امریکہ لائے جائیں. ہمیں جو ہے دنیا بھر میں اب آپ کہیں بھی جائیں رشیا جائیں قزاقستان جائیں لوگ پریشان کیونکہ نیچرلی امریکن میڈیا اینڈ آلسو دا برٹش میڈیا انفلوئنشل ہے. تو ہمیں ڈیمونائز جو ہے وہ اینٹی پاکستانزم پوری دنیا میں پھیلائی ہے امریکی میڈیا نے. ہم اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. 4-5 آرٹیکلز آگے امریکن نیوز پیپرز کے اندر کہ پاکستان میں اینٹی امریکنزم پھیل رہا ہے اور ہم پریشان ہونے شروع ہو گئے. یہ تو نمبر 1 ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں فریہ وی مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ اگین وی آر پروٹیکٹنگ آور انٹرسٹ. اس سال مئی میں اپریل یا مئی کی بات ہے ایک امریکی ڈپلومیٹ کے گھر میں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے دفتر خارجہ کے ساتھ اٹ واز اے پرائیویٹ ریزیڈنس ناٹ اے ڈپلومیٹک مشن اس میں
سینئر بیوروکریٹس فیڈرل گورنمنٹ کے جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور دوسری جگہوں پہ سینسٹیو جگہوں پہ مطلب ڈیفینس اور ملٹری سے منسلک نہیں لیکن امپورٹنٹ جگہوں میں فیڈرل گورنمنٹ میں ان کو ایک امریکی ڈپلومیٹ بلاتی ہیں پرائیویٹ ریسیپشن کے اندر, پرائیویٹ میٹنگ یا پارٹی, اور وہاں پہ ایک انڈین جرنلسٹ جس پہ شبہ ہے کہ وہ اپنی ملک کی کسی سیکیورٹی ادارے کے لیے کام کر رہا ہے, شبہ ہے نہیں شبہ ہے, لیکن دوز جو بیوروکریٹس گئے ہیں they are not entitled to go and meet and cavort with foreign diplomats without informing their respective departments. اور انہوں نے ان کی فورن آفس میں بہت اچھا کام کیا, انہوں نے اس کے بعد بہت کلیئر ڈائریکشن ایشو کی تھی, آرڈر کہ no one is allowed to go and meet diplomats like this without prior consent of their departments. تو اس کے بعد ہراساں کرنے کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. نہیں تو دیکھیں نا یہ تو ساری بات ہے کہ ہم جو ہے ہم دیکھیں ہم یہ دیکھیں یہ پھر ایک اور شوشہ امریکن میڈیا نے چھوڑ دیا. اور ملک صاحب نے سوری آپ کی میں بات I don't intend to cut you, بٹ وہی بات ہوئی نا, ہم جو پروسیجر فالو کر رہے ہیں ویزاز کی ایشوئنس وغیرہ پہ, اس کو بھی یو سیڈ کہ آپ ہیراس کر رہے ہیں یو ایس کو, یا جو پریس میں آ رہا ہے جو یو ایس میڈیا میں ہے, تو یہی بات ہے نا کہ ہم ایک پروسیجر کو اسٹریم لائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بھی ہیراسمنٹ قرار دیا جا رہا ہے. ملک صاحب آپ بھی کمزوری دکھاتے ہیں ایک جگہ پہ, آپ کام بالکل وہ مطلب آئی کمنٹ کہ انہوں نے وہ آرڈر نکالا تھا کہ ایسے لوگ نہیں ملیں وداؤٹ پرمیشن, لیکن کمزوری آپ یہ دکھاتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں, میڈیا بہت ہے, لیکن مائک ملن اور دوسرے جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی. دیکھیں آپ کے ساتھ وہ گیم ایک بہت اچھی کھیل رہے ہیں, آپ تھوڑا سا سبق سیکھیں سعودی عرب سے اور مصر سے اور ترکی سے. مجال نہیں ہے امریکن تھنک ٹینکس کی اور امریکن میڈیا کی کہ وہ جہاں شروع کرتے ہیں کوئی کیمپین حسنی مبارک کے خلاف یا سعودی رائل فیملی کے یا ترکی کے خلاف, وہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ وی ڈونٹ بلیو دس. عرب ایمریٹس میں بھی ایسے ہوتا ہے, ہمارے خلاف تو وہ جناب اپنا بات آپ درست کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی بات یہ کہ جو ان کا آفیشیل سٹانس ہے اس میں تو ابھی اس وقت جو موجودہ پچھلے ہفتے 10 دن میں کوئی سٹیٹمنٹس ایسی نہیں تھیں. بہرحال یہ اس طرح کے لوز ٹائپ آرٹیکلز اخباروں میں آ جاتے ہیں. اچھا اس میں یو ول بیئر می آؤٹ, آپ کا میڈیا سے زیادہ میں بات تو کرنے دینا, مجھے بات تو کرنے دینا. ابھی آپ کو پتہ ہے اس میں جوئش لابی جو وہاں ہے اس کا بھی بہت سارا رول ہے, اس میں پھر انڈیا کے بھی بہت سارے انفلوئنس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیز آل میٹر. پر ہمارے چار لوگ ہمارے یہاں امریکہ کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے میڈیا میں, تو وہاں پہ جناب پورے امریکی میڈیا میں رپورٹس پاکستان میں ہراساں اور اینٹی امریکنزم 4 لوگوں نے آ کے, اور 3 سال سے ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں. امریکنزم ہے ہی نہیں. مجھے بتائیں نا اتنی بڑی اتنے ساری آپ کی کمیونٹی کنسرنز ہیں سیاست کے خلاف ہے, امریکیوں کے خلاف کوئی دشمنی ہے یہاں پہ. پاکستان میں اینٹی امریکن فیلنگ رائز پر ہے, مگر میرے مہمان جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی بڑی جینوئن ریزنز ہیں. میرے پاس امریکن ایمبیسی کی ایک پریس سٹیٹمنٹ ہے, پریس سٹیٹمنٹ نہیں, ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے, تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ there has been an increase in the stop and search of US diplomats. اس بات سے وہ ایگری کرتے ہیں کہ stop and search بڑھ گئی ہے, مگر ان کا ساتھ ساتھ میں کہنا یہ تھا کہ یہ stop and search زیادہ تر لاہور کے علاقے میں ہو رہی ہے, اس علاقوں میں ہو رہی ہے. اسلام آباد کے لوگوں کو زیادہ عادت ہے ڈپلومیٹ سے ڈیل کرنے کی, اس لیے ان کو شاید ڈیکورم کا پتہ ہے. لاہور میں کیونکہ ابھی ریسنٹلی زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو شاید ابھی تک یہ مینرز نہیں آئے, تو وہ ڈپلومیٹس کو بھی روکنے لگ گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایگری کیا کہ we have noticed that certain publications repeatedly pick up key issues related to Americans in Pakistan. انہوں نے نام لینا پسند نہیں کیا مگر اس بات سے ایگری کیا, جیسے کہ پہلے بھی کچھ آرٹیکلز ہم نے پڑھے, نیو یارک ٹائمز میں بھی سٹوری آئی کہ کچھ پبلیکیشن سے ان کو اعتراض ہے. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب اتنا کلیئر کٹ ان کو فیل ہونے لگ گیا ہے کہ ہیراسمنٹ ہو رہی ہے, تو آگے کس طرح ریلیشن شپ چلے گا؟ انٹیریئر منسٹری کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں جی, وہ تو پروگرام کی شروع سے بات کر رہے ہیں نا, ہیراسمنٹ کا چاہے ان کو کوئی مسکنسیپشن ہے جو بھی ہے, ہم نے اپنے جو رولز ہیں نارمز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اور ڈپلومیٹک ریلیشنز آپ کے اگر اچھے ہوں کسی ملک سے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی سینسٹیوٹیز اور رول کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنا راستہ بلڈوز کریں. اٹ از ناٹ سپوز ٹو بی دیٹ وے. ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی مجھے پلیز تھوڑا سا ٹائم دینا, آپ پھر وہ کاٹ دیتے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جی آپ پہلے دیکھیں کہ ڈپلومیٹس کا رول ہے کیا. ابھی ایک بندہ کو یو ایس ایمبیسی یا جس ایمبیسی میں رول ہے اس کے ایک اپنے فنکشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے, سرچ کی بات ہوتی ہے تو یہ ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے, اس کو آپ اریسٹ نہیں کر سکتے, خام خواہ سرچ بھی نہیں کر سکتے جب تک کوئی کانکریٹ کوئی ایویڈنس یا شبہ نہ ہو. لیکن ابھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ بندہ کو ڈپلومیٹ ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو کیا وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان سے بڑھ کے کوئی غلط کام کر رہا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی کام ہو رہا ہے
تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, انٹیریئر منسٹری, they are supposed to keep an eye on them, they are supposed to maintain vigilance.